یا بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی تھی. کیا کیا نعمتیں تھیں؟ اگر میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی جو ان پہ اتنا ظلم کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ دیا، بیٹھے بیٹھے کھانا مل رہا ہے، نمکین بھی میٹھا بھی، ڈیزرٹ بھی آ رہا ہے، ڈیلی آ رہا ہے، آپ کو کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو آرڈر بھی نہیں کرنا، کوئی بل بھی نہیں آ رہا، کھانا روز مل رہا ہے. اور کتاب اور فرقان، الکتاب، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن میسج بھی ملا، فرقان بھی دیا. فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط کی تمیز، سب کچھ سکھایا ان کو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی. اور سب سے بڑی ناشکری ان کی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے 40 دنوں کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو، گولڈن کاف کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ اپنا خدا بنا لیا، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی. اور یہ سمبولک ہوتا ہے لو آف دنیا کے لیے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، اور وہ لوٹے غضب کے اوپر غضب. یعنی بنی اسرائیل جو ہیں وہ اتنا نوازا، اتنا نوازا. آپ جب سورہ البقرہ جب پہلے پارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، بنی اسرائیل کو جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، بلیس کیا، سیریسلی شرمندگی ہونی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب ہم بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھیں تو ہم ساتھ ساتھ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو نوازا ہے نا، کیونکہ ان کو ایز ایک سے کہتے ہیں سمبولک ہمارے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ ایک نیشن تھا، یہ خلیفہ تھے، ان کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، انہوں نے کیا کیا، تم نہ یہ غلطیاں کرنا. ہمیں یہاں پر ایک قسم کی وارننگ بھی مل رہی ہے. اور بنی اسرائیل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہسٹری بھری ہوئی ہے. اگر آپ ان کی دیکھیں، جیسے بعد میں یہ بھی آتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پہ پھٹکار پڑی، ذلت کی، مسکنت کی، اور اللہ کا بہت غضب ہوا ان پہ، بہت غصہ ہوا ان پہ. اور پوری ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ وہ ایگزائل ہوئے. یعنی ان کی جیوز کی ہسٹری پڑھنے والی ہے وہ ہسٹری جو وہ یہ خود لکھتے ہیں کہ کبھی ہم یہاں تھے، پھر ہم یہاں سے نکالے گئے، پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا. کون سا ایسا ملک ہے جس سے ان کو نہیں نکالا گیا؟ اور اب آخر میں آ کر یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں کنسولیڈیٹ ہو رہے ہیں. سو اگر کوئکلی دیکھیں ہم کہ ان کے ایکشنز کیا تھے اور وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، تاکہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے اندر ان خرابیوں کو نہ آنے دیں. جیسے انہوں نے بچڑے کی پرستش کرنی شروع کر دی، پوجنا شروع کر دیا، تو ہم دنیا کے محبت میں اتنے نہ چلے جائیں کہ ہم اللہ رسول کو بھول جائیں. اسی طرح انہوں نے بلیسفیمس ڈیمانڈز کی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کوہ طور سے، تو یہ ان کا تکبر تھا کہ ہاں مجھے دکھاؤ، کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ نہیں مانتا. ان کو جب منو سلوہ دیا گیا انہوں نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی. ہمارے کھانے کے ٹیبل پہ بھی سب کچھ پڑا ہوتا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں چٹنی نہیں ہے، پکوڑے نہیں ہیں، سینڈوچز نہیں ہیں، گوشت نہیں ہے. کتنی خواتین اس سلسلے میں پریشان رہتی ہیں کہ جی بچے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ میٹ نہ ہو. اگر ان کو کوئی ویجیٹیبلز یا دال دے دو تو انہیں پسند نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. فریج بھرا ہوا ہے، کہتے ہیں کھانا ہی نہیں ہے. جب ان کو کہا گیا کہ ایک شہر میں جاؤ اور وہاں پہ جو لوگ بہت پریشان ہیں ان کی مدد کرو، تو انہوں نے بالکل ایک اپنے آپ کو اس سے ڈسون کر لیا. ہمیں کیا، ہم سڑکوں سے گزرتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہم کالجز میں آتے ہیں، ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، ہمیں لوگ پریشان نظر آتے ہیں، ہم کسی کی مدد نہیں کرنا گوارا کرتے. مووی بنا لیں گے، مووی بنا کر اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں گے، کوئی مار رہا ہے کسی کو، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن ہم اتنے ان ہیومن ہو جاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے بہت سے الفاظ کو ڈسٹارٹ کیا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی لوگ آیات کو ڈسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، باتوں کو ڈسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس ہیں. پھر ڈس اوبیڈینس، نافرمانی تھی کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. اور آپ دیکھیں کہ یہی بات ہمیں بھی کئی دفعہ نظر آتی ہے، گھر میں بھی نافرمانی، سڑکوں پہ بھی لا اینڈ آرڈر کے لیے نافرمانی. ہم کالجز میں آتے ہیں، ہم کتنا آپ دیکھیں کہ ٹیچرز کو، سٹاف ممبرز کو، لوگوں کو ہمیں بار بار ایڈمنسٹریشن کو کہنا پڑتا ہے، ہم رولز کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اصحاب سبت کا واقعہ ہے جہاں انہوں نے ایک قسم کا کو چیٹ بھی کیا اللہ تعالیٰ کو، اور ایک قسم کا مذاق بھی وہاں اڑایا. پھر آپ دیکھیں کہ گائے کی قربانی کا ذکر آتا ہے کہ جب گائے قربان کرنے کے لیے ان کو کہا گیا تو وہاں پر بھی ان کا کیونکہ ایک فالٹی بلیف تھا ان دا ہیئر آفٹر، وہاں پر بھی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس پہ کیوں ایسے، کیوں یہ، کیوں کرنا ہے، کیوں یہ نہیں کرنا،
اپنے لاجک نکال کے سوال جواب جو تھے بہت ٹیڑے ٹیڑے کرنے شروع کر دیے. اور میسز کی اگنورنس کی بہت بات ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کے علماء تھے وہ فتاویٰ دیتے تھے، وہ بیچتے تھے. آج کے دور میں بھی جب مجھے کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی ہمارے جو عالم دین ہیں، کچھ لوگوں کو ہم سو کالڈ عالم دین بھی کہتے ہیں، اور کئی دفعہ بہت اچھے جینون عالم دین ہوتے ہیں، ہم ان کا بھی اسی وجہ سے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نہ ہمیں ان کا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے، نہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے علماء کا پرابلم ہے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ البقرہ میں ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں پرابلم از دا میسز. جب میسز کا نالج نہیں ہوتا تو علماء کے لیے وہ فتنہ بن جاتا ہے. پھر علماء جو ہیں وہ بھی اس پرابلم میں آ جاتے ہیں کہ وہ فتویٰ سیلنگ شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس پریشر میں آ کر بہت سے غلط کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. میسز کو جتنا زیادہ دین کا نالج ہوگا اتنا زیادہ غلط جو کام ہے وہ کم ہوں گے. جیسے آپ دیکھیں، آپ کے پاس ایک ایجوکیٹڈ پیشنٹ آتا ہے اور ایک ان ایجوکیٹڈ پیشنٹ آتا ہے، تو آپ کا رویہ بدل جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ ان سے بات کرتے ہیں. آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ شخص جو ہے اس کو میں کوئی غلط بات نہیں بول سکتا، ایک جملہ بھی غلط بولا تو وہ کچھ کہہ دے گا. لیکن جو ان ایجوکیٹڈ ہے ہم کئی دفعہ ان کو بہت کیجولی جس طرح مرضی چاہتے ہیں جواب دے دیتے ہیں. الٹیمیٹلی ان لوگوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیزائرز پہ رہے. تو آپ دیکھیں کہ بہت سی ہماری سملیرٹی ہے ود بنی اسرائیل، کہ جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کے اوپر غضب اللہ کا ہوا، اور ہم نے دعا یہ مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا راستہ چاہیے، مجھے وہ کام نہیں کرنے جس کی وجہ سے تیرا غضب مجھ پہ ہو. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان سب باتوں کے معاملے میں بہت محتاط ہونا ہوگا. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم، کہ ان کے دل تو بہت سخت ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی بلکہ بس تھوڑے سے دن. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو بالکل غلاف کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم، کتنا برا سودا انہوں نے کیا اپنے نفسوں کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہم بھی کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو جانا، ہم تو امتی ہیں، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے. کہتے ہیں میرا دل صاف ہے، مجھے نہ یہ ساری باتیں بتاؤ، میں نے جو فیصلہ کرنا ہوگا میں خود سے کر لوں گا. اور اللہ تعالیٰ اس کو برا سودا کہہ رہے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کیے بغیر زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں دل میں سختی پیدا کرتی ہیں، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہے جس کا دل سخت ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا دل سخت نہ ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے کلام کو اگنور کرتا ہے، اللہ کے میسج کو اگنور کرتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل نے کیا اور اتنا انگریٹیٹیوڈ شو کیا، تو اس کی وجہ سے آپ ڈیزائرز کے پیچھے بہت زیادہ لگ جاتے ہیں. آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دیٹ، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ریلیجن کیونکہ آپ کو آپ کی ڈیزائر سے روک رہا ہے، پھر آپ کو ریلیجن اچھا نہیں لگتا، ریلیجس گیدرنگز نہیں اچھی لگتی. آپ کے دل میں تنگی آتی ہے کہ اف یہ روکیں گے، یہ ہمیں بتائیں گے یہ کام نہیں کرو، ایسے نہیں کرو. اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس ڈیزائرز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جب انسان ڈیزائرز کے پیچھے لگتا ہے تو اب آپ کیا کرتا ہے؟ یو لینڈ ان اے شارٹ کٹ آؤٹ کم. آپ ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں، کوئکلی مل جائے، یہ تسبیح مل جائے، یہ وظیفہ مل جائے، استخارہ آن لائن مل جائے، ہمیں کوئی شخص مل جائے جو ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ ہمارا کام فوراً ہو جائے. اور اس سے بھی زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جادو کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ پہلے پارے میں بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اتنی خرابیاں ان کے اندر آنی شروع ہوئیں تو اب ان کے اندر جادو بھی آنا شروع ہو گیا، سحر کی طرف انہوں نے جانا شروع کر دیا. اور سحر سے کیا ہوا؟ ما یفرقون بہ بین المرء والزوج، گھروں کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا اس جادو نے. میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات، ہر گھر میں جادو. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جادو صرف اس پہ اثر کرے گا باذن اللہ جہاں اللہ کا اذن ہوگا. یعنی جتنا انسان دین کے معاملے میں اسٹرانگ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلے گا، وہ اپنے آپ کو بتائے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس سے اپنے آپ کو نکال سکیں گے. جادو کی اقسام نظر بندی بھی ہوتی ہے، ٹرکس کی شکل بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے خطرناک کون سی ہے؟ یا نظر بندی ہے یا پھر بلیک میجک ہے، جو کہ ہماری سوسائٹی میں بھی اس وقت بہت کامن ہے. باقاعدہ اب تو آپ کو ایسے پوسٹرز پہلے ملتے تھے، پوسٹر جس میں کہا جاتا تھا کہ جی آپ کو توڑ چاہیے تو آپ آ جائیں. اب ایسے پوسٹرز آپ کو نظر آتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے جادو کرانا ہے تو آ جائیں.
اپنی محبوبہ حاصل کرنی ہے تو آ جائیں، نمبر لینے ہیں تو آ جائیں۔ تھوڑا سا دیکھ لیں کوئکلی کہ جادو ہوتا کیسے ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو کہ شرکیہ ہوتے ہیں، کفر پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ہوتے ہیں، جن سے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے، اور ایسے افراد جو کہ جادو کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت غلاظت میں رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں لوگوں پہ بڑا فالس امپریشن ڈالتے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں، یہ فیلنگ دیتے ہیں کہ ہم تو قرآن مجید سے آپ کو سارا علاج بتا رہے ہیں۔ ان کا نام پوچھتے ہیں، ان کی ماں کا نام پوچھتے ہیں، پھر کبھی ان کو کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا جانور اس کو ذبح کر کے لاؤ، پھر اس کے خون کو یہاں لگاؤ۔ اسی طرح سے کوئی خاص قسم کا کھانا کسی کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں کہ اس کو اتنے ٹائم کے لیے یہ کھانا کسی طرح سے مکس کر کے کھلاؤ۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا مٹرنگ انکمپریہنسبل ورڈز، وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، منہ میں کچھ بول رہے ہیں جس سے یو کی ناٹ میک آؤٹ کہ یہ کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو ویسے ہی قرآن مجید نہیں آتا، تو وہ اگر کچھ بول بھی رہے ہیں اور کہہ دیں کہ ہم قرآن مجید میں سے کچھ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو استغفر اللہ، ہمیں وہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ جو بیمار شخص ہوتا ہے کبھی اس کو کچھ برن کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ اس چیز کو آپ برن کریں، اس کو دھونی لگائیں کسی کی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو تعویذ ہوتے ہیں اس کو جب وہ بند کرتے ہیں، کئی دفعہ لوگوں نے تعویذ کھولے ہیں تو اس کے اوپر ہیگزاگونل شکلیں اور ورڈز ٹیئرڈ اپ اور اس میں خون لگا ہوا اور اس کے اوپر نمبرز ہیں جو کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، تو یہ سب جادو کی اقسام ہے۔ اب جادو کے لیے جاننا چاہیے ہمیں، کیونکہ جادو کون کرتے ہیں؟ جنات کرتے ہیں۔ تو جنات سارے برے نہیں ہوتے، اچھے بھی جنات ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیٹل ڈنگ اور بونز کو کھاتے ہیں، ہڈیاں کھاتے ہیں۔ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں، ان کی موت بھی ہوتی ہے، سوائے ابلیس کے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے۔ آپ کو قبرستانوں میں ملیں گے، ڈیزرٹڈ جگہوں پہ ملیں گے، گندی جگہوں پہ ملیں گے، اسی لیے ہمیں باتھ روم جانے کے لیے بھی دعا بتائی گئی ہے کہ وہ پڑھ کے جانا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ باتھ روموں کی سجاوٹ کرتے جائیں۔ یہ آپ کو مارکیٹ پلیسز میں بہت ملیں گے۔ جیسے جیسے شام ہوتی جاتی ہے تو یہ زیادہ شیاطین اترتے جاتے ہیں، اسی لیے اس وقت کہا گیا ہے کہ سب لوگ اندر، مغرب کا ٹائم جو ہوتا ہے اس وقت انسان کو اندر کمرے میں چلا جانا چاہیے اور اپنی شام کی جو اذکار ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ They will face resurrection. They do not have the ability to produce miracles. اور یہ نقصان کیسے پہنچاتے ہیں؟ فزیکلی آپ کو ٹارچر کر سکتے ہیں، مینٹلی ٹارچر کر سکتے ہیں، ڈپریشن دے سکتے ہیں، آپ کو رات کو جیسے نائٹ میئرز آ سکتے ہیں۔ نیو بورن کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ کرائی کرتا ہے تو اس کو شیطان جو ہے پوک کرتا ہے، تو اسی لیے میں سب پیڈیٹریشنز کو اور گائنیکالوجسٹ کو کہوں گی اس وقت آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ شیطان ان سے دور بھاگ جائے۔ آؤٹ بریکس آف فائر کے لیے بھی کہا جاتا ہے، ہر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ شیطان نہیں لگاتا، لیکن یہ جب زیادہ کہیں آگیں لگتی ہیں تو سوچنا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ قرآن سے دور ہیں۔ دیکھیں نئے گھر میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے سورہ البقرہ پڑھنی چاہیے وہاں پر۔ پھر اسی طرح یہ جو پلیگ ہوتی ہے، وباہی امراض ہیں، اس میں بھی شیاطین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شیکنگ نیئر ڈیتھ، جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی آ کر آپ کو غلط وسوسے دیتے ہیں اور ایسا طریقہ رکھتے ہیں کہ آپ کی موت جو ہے وہ خاتمہ بالخیر نہ ہو، تو یہ اس کے بہت بڑے بڑے میجر اٹیکس ہوتے ہیں۔ سمٹمز کیا ہوتے ہیں یوزلی، یہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر ہونے کے ناطے تو ہمیں بہت زیادہ پتہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جن کو روحانی بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارا بینگ ڈاکٹرز ایک کانسیپٹ بن چکا ہے کہ دس از آل ربش، اور ہم کیونکہ اتنے سائنٹیفک مائنڈیڈ ہیں تو ہم بالکل سائنسز پہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے، کیونکہ روحانی علاج کا آپ کے میڈیکل ٹریٹمنٹ سے کوئی خاص ڈفرنس، یعنی کہ کلیش نہیں ہے ان کا۔ یعنی فرض کریں آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ جادو بھی ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ رقیہ کروائیں، اپنی دعائیں پڑھیں، اور جو اذکار ضروری ہیں وہ کرتے رہیں، بٹ دیٹس اٹ، اور آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی لیتے رہیں۔ جیسے میرے پاس کئی دفعہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں انزائٹی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کسی نے جادو ہم پہ کیا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کاؤنسلنگ بھی کروائیں تاکہ آپ اسکل بیسڈ لرننگ کریں کہ کیسے ہم نے سیکھنے، اور ساتھ ساتھ جو جادو کا علاج ہے جو صحیح اوتھینٹک سورسز سے جہاں ہوتا ہے وہ کروائیں۔ سو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسے سمٹمز ہیں جو کسی ڈیزیز میں فٹ نہیں ہو رہے، مطلب آپ نے ہر چیز چیک کر لی، آٹو امیون بھی چیک کر لی، میڈیکل بھی کر لی، سرجیکل بھی کر لی، لیبز بھی کروا لیے، اینڈ جو سمٹمز ہیں وہ کہیں فٹ نہیں ہو رہے، تو دین یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس۔
پھر یہ کہ جب آپ کا بالکل دین کی طرف آنے کو دل نہیں چاہتا تو یہ بہت بڑا جادو کا یا جنات کا اٹیک ہوتا ہے، ایکسیسو ریپلسو فیلنگ ہوتی ہے دین کی طرف، یا آپ کا بڑا عجیب اریٹک قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے الفاظ میں، موومنٹس میں۔ اچھا، سیئرز کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایپیلیپٹک فٹس جو ہیں، میں ایک دفعہ کسی سائیکالوجسٹ سے بات کری تھی، انہوں نے مجھے کہا، مذاق اڑانے والے انداز میں کہا کہ ڈاکٹر کنول آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کیسے اس چیز پہ بلیو کرتی ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بات یہ کہ جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اور ہم جب میڈیکلی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایپیلیپسی میں بھی سرٹن پرسنٹیج ہے آف ان نون ایٹیولوجی، جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ واٹس دا ریزن فار دیٹ۔ تو مے بی ہمیں اگلے کوئی 10 سال 100 سال میں پتہ چل جائے کہ یہ جنات جو ہیں یہ کر رہے ہیں یا جادو کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کیا حرج ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی اس کا کاز ہی نہیں آ رہا، مطلب ریزن نہیں سمجھ آ رہی، اور ہم نے اب اس کی پیتھولوجی نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہے، تو ہم اس کو رقیہ کروا لیں، اس کو صبح شام کے اذکار کروا لیں، جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی وہ اسپریچول بھی کروا لیں۔ اسی طرح بہت زیادہ غصہ آنا، بہت زیادہ رونا آنا فار نو اپیرنٹ ریزن، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کو ایسے اسپیلز ہوتے ہیں۔ ہیڈ ایک ہوتی ہے فار نو میڈیکل ریزن۔ ویمن کے جو ارریگولر منتھلی سائیکل ہوتا ہے، اور اس میں بھی اس کا رول ہوتا ہے جب اسپیشلی ریزن نہ آپ کو پتہ چل رہا ہو۔ کئی دفعہ تو جیسے فائبرائڈس ہیں یا ہارمونل آپ نے ایسے کروایا ہے، اس میں آپ کو سمجھ آ گئی ادر دین دیٹ۔ سو پروٹیکشن ہم اس سے کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن اور سنت کو فالو کریں، سمپل بیس لائن آپ کے لیے یہ ہے۔ جتنا آپ قرآن اور سنت کے قریب ہوتے جائیں گے آپ سے یہ چیزیں دور ہوں گی۔ سجدے اپنے لمبے کریں نماز میں، سورہ البقرہ کی تلاوت کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، اور قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اور وضو جتنا آپ رہیں گے آپ سے جادو، شیاطین، یہ چیزیں دور رہیں گی۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ جو شراب کا عادی ہے، وہ جو رشتے توڑتا ہے، اور وہ جو جادو پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی جادو پہ یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اچھا ٹھیک ہے میں تو پہلے کہتا ہوں جادو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جادو کروانے پہ جو ہے بہت زیادہ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کے توڑ کے لیے بھی ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ اسی کیٹیگری میں اب آپ دیکھیں ہمارا یہ فارچون ٹیلنگ، وزرڈز، ہاروسکوپس، اب تو ٹی وی پروگرام پورے چلتے ہیں جس میں وہ آپ کو فوراً آپ کا بتاتے ہیں کہ جی آپ کا کس کے ساتھ ذائچہ ملتا ہے اور آپ کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، یہ سب بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اسی کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ کیا کریں، حق کا تلاوت ہی، قرآن مجید کے حق کو پہچانیں۔ اور قرآن مجید کا حق یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کے الفاظ کو بھی پہچاننا، اس کے معنی کو بھی سمجھنا، اور ان کے احکامات کو بھی سمجھنا، یعنی اپنی تجوید کو بھی ٹھیک کرنا، میننگ سے بھی پڑھنا، ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کی طرف جانا، اس کو فالو کرنا اور آگے لوگوں کو کنوے کرنا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہاؤس وائف ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، جو مرضی پروفیشن ہے آپ کا، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ تمام رسپانسبلٹی آپ پہ اور مجھ پہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پورا ہمیں سنایا، اور یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالُوا إِنَّا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات سے، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کیا۔ چند کلمات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑے سے ٹیسٹ آئے تھے ان کی لائف میں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ان کو فیملی سے آزمایا گیا، ان کے والد جو تھے بالکل دین پہ نہیں تھے بلکہ وہ بت بناتے تھے، نیشن کے ذریعے آزمایا گیا، پوری سوسائٹی ان کے خلاف ہوگی اور ان کو آگ میں پھینکنا چاہتی تھی، ان کو اپنے بیٹے کے محبت میں آزمایا گیا کہ ان کو کہا کہ بیٹے کو قربان کر دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ امتحان پورے کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ اب وہ اللہ کا گھر جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بنائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے جا رہے تھے، جو کہ پہلے پارے میں سورہ البقرہ میں اختتام کی طرف آتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے جا رہے تھے، اس گھر کی دعائیں، ایسی امت کی آنے کی دعائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعائیں۔ اور اس کے اختتام پہ یہاں پہ ہمیں ایک بتایا گیا ہے صبغت اللہ،
ہمیں کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم اللہ کا رنگ اختیار کریں. رنگ خواتین بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہیں. جب آپ نے کوئی چیز ڈائی کروانی ہوتی ہے تو آپ ڈائی لیتے ہیں، پچھلے رنگ کو کاٹتے ہیں، پھر نیا رنگ اس میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں، اور پھر آپ اس کو باقیوں سے الگ رکھتے ہیں تاکہ اس رنگ کے اندر پختگی آ جائے. تو صبغۃ اللہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ کہ کمپلیٹ سنسیئرٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، کمپلیٹ سبمیشن ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور کمپلیٹ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. تو اس پہ میں اختتام کروں گی. جو یہ دعا اس بارے میں آتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما اور تو سب کی سننے اور سب کی جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو کچھ بھی ایک چھوٹا سا اوور ویو کیا ہے پہلے پارے کا، اس سے ہمیں یہ بیسک کانسیپٹ سمجھ آ جائے کہ کیا مسٹیکس بنی اسرائیل نے کی، کون سی چیزیں ہمیں صراط مستقیم پہ رکھتی ہیں، اور کن باتوں کے بارے میں ہم نے اپنے آپ کے لیے بہت کیئرفل ہونا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.